بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے واجبات، واجب کا حکم اور اس کی حیثیت۔ فقہائے احناف کے نزدیک واجب ایک خاص اصلاح ہے جس کا اطلاق ایسے احکام پر ہوتا ہے جن کا ثبوت فرض کے مقابلے میں 1 گنا کم تر دلائل سے ہو، لیکن عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض پر عمل لازم ہے، اسی طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور فرض اور واجب ہر ایک کا چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اسی لیے واجب کو فرض عملی بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے فرض کا انکار کرنے والا کافر قرار پاتا ہے، اور جبکہ واجب کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ اور نماز وغیرہ اعمال میں فرض کو چھوڑنے کی تلافی کسی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن واجب کو چھوڑنے کی تلافی نماز میں سجدہ سہو سے اور حجم دم سے ممکن ہے۔ اس کے بالمقابل کسی بات کے ممنوع ہونے کا ثبوت اگر قطعی دلائل سے ہو تو اسے حرام کہتے ہیں، اور اگر قطعیت میں کچھ شبہ ہو، شک ہو، تو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے کتب فقہ و اصول کا مطالعہ کیا جائے۔ واجبات نماز۔ صاحب بدائع ملک العلماء علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول نماز کے اصل واجبات کل 6 ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ اور ضم سورت۔ نمبر 2، جہری نمازوں میں جہراً قرات کرنا اور سری نمازوں میں سرًا قرات کرنا۔ نمبر 3، تعدیل ارکان۔ نمبر 4، قاعدہ اولا۔ نمبر 5، تشہد۔ نمبر 6، ترتیب افعال۔ تاہم متعلقات اور جزئی صورتوں کے اعتبار سے یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ بعض فقہا نے لاکھوں لاکھ امکانی صورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر ان میں سر کھپانا محض وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کا حکم۔ نماز شروع کرتے وقت خاص اللہ اکبر کے لفظ سے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے، اور اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور ذکر مثلاً اللہ اعظم سے نماز شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ عیدین کی تکبیرات واجبہ زائدہ کا بھی یہی حکم ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم۔ امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے فرض کی 2 رکعتوں اور وتر اور سنت و نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جبکہ مقتدی کے لیے امام کی قرات کے وقت خاموش رہنا واجب ہے، اس لیے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے پڑھنے کو بھی حکماً شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر مقتدیوں کو حکم دیا، یعنی جب امام قرآن پڑھے، خواہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور آیت، تو مقتدی سب خاموش رہیں۔ اور یہ احادیث دوسری روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی درست نہیں ہے، کہ معارض نہیں ہے، اس لیے کہ معارض تو جب ہوتے جب امام کا قرات کرنا مقتدی کی قرات کو حکماً شامل نہ ہوتا، اور یہاں جب امام کے پڑھنے کو ہی مقتدیوں کی طرف سے پڑھنا مان لیا گیا تو مقتدی نہ پڑھنے والا کہاں رہا؟
لہٰذا لا صلاۃ لمن لم یقرأ والی روایت سے مقتدی کے لیے قرأت فاتحہ کے وجوب پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔